السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس ففتھ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے کائنات۔ اللہ نے ہماری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات میں ہماری دنیا جیسے کئی اور دنیایں شامل ہیں، سورج اور اس سے بھی بڑے بڑے ستارے اور بہت سی کہکشائیں شامل ہیں، اور اللہ نے ان سب کو بنانے کے لیے صرف کن کہا اور یہ سب چیزیں خود بخود بن گئی۔ اس دنیا کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے باہر جو مختلف اور دنیایں ہماری آنکھ کو نہیں دیکھ سکتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں ہم اسی پر غور کریں، اور ہمیں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے درخت ہیں، چشمے ہیں اور پہاڑ ہو گئے، یہ سب ہماری ایک تو ماحول کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مختلف ہمیں فائدے بھی دے رہے ہیں۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سب چیزیں ہیں یہ انسان ہی کے لیے بنائی ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکے، اور سب جو بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمیں ہی انسان کو ہی کوئی نہ کوئی فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم ان نعمتوں پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے ہم جب بھی اٹھیں بیٹھیں کھائیں کچھ بھی اچھا ہمیں نظر آئے تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور ہماری نعمتوں کو بڑھائے گا۔ اور ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ایک تو ہم شکر ادا کریں، اور یہ جو جتنی بھی ہماری نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کا صحیح سے استعمال کریں۔ تو اس چیپٹر پہ ہم آتے ہیں، اس کا نام ہے انوائرمنٹل پولوشن، جو ماحولیاتی جو آلودگی ہے اس کے بارے میں اس ہم چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اور اس میں ہمیں اس سبق میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ہمیں ماحول دیا ہے اس میں ہم انسانوں کی وجہ سے جو گندگی پھیل رہی ہے وہ کس کس طریقے سے پھیل رہی ہے، اور ہمیں اس کو ختم کس کس طریقے سے کر سکتے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں، اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The natural surrounding in which we live is collectively called environment۔ قدرتی ارد گرد کا جو ہمارا ماحول ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ان سب کے جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، انوائرمنٹ۔ مطلب جو بھی ہم جس جگہ رہتے ہیں اس میں جو قدرتی چیزوں نے جن نے ہمیں گھیرا ہوا ہے وہ سب کیا ہوتا ہے، ماحول بناتی ہے ہمارا۔ دا انوائرمنٹ افیکٹ دا گروتھ اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف لیونگ تھنگس۔ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو ماحول ہوتا ہے، وہ اثر انداز کرتا ہے ہماری نشوونما پر، اور دوسرا ترقی پر، کسی بھی لیونگ تھنگ کی، جو بھی کوئی سانس لینے والی جاندار چیز ہوتی ہے۔ دا سروائول آف ایوری لیونگ آرگنیزم ڈپینڈ اپون دا پیورٹی آف انوائرمنٹ۔ کوئی بھی جو بقا، جو زندگی کی جو بقا کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی لیونگ آرگنیزم جو بھی زندہ چیز ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو ماحول ہو وہ بالکل صاف ستھرا ہو۔ دا ایئر ان وچ یو بریتھ، دا واٹر وچ یو ڈرنک اینڈ دا لینڈ ویئر یو لیو مسٹ بی کلین۔ جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں، جو پانی ہم پی رہے ہیں، اور جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ جو تینوں چیزیں جو ہیں یہ صاف ستھری ہوں۔ When some harmful material appears in an environment, they make the environment dirty. It is called environmental pollution۔ کہ جب بھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی نقصان دہ جو مواد ہوتا ہے وہ ہمارے ماحول میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، ماحول کو گندا کر دیتا ہے، آلودہ کر دیتا ہے، اور اسی کو کیا کہتے ہیں، ماحولیاتی آلود۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں کازز آف پولوشن، کہ جو پولوشن کہتے ہیں آلودگی کو، ٹھیک ہے۔ تو جو آلودگی کی وجوہات کیا ہیں؟ میجر کاز آف پولوشن از ہیومن ڈیولپمنٹ۔ جو سب سے اہم جو وجوہات میں سے پہلی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، جو انسانی ترقی ہے۔ ہم کس طرح ترقی کر رہے ہیں؟ انڈسٹریز اینڈ ٹرانسپورٹ آر کانسٹنٹلی ایڈنگ ویسٹ ٹو دا انوائرمنٹ۔ جو صنعتیں اور جو نقل و حمل کا جو ہمارے وسائل ہیں وہ مسلسل ایک جو کیا کر رہے ہیں، ہمارے جو ماحول ہے اس میں فضلہ پیدا کر رہے ہیں اور ہمارے ماحول کو گندا کر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ، نقل و حمل کہتے ہیں یہ جو بسز اور یہ سب جس کے ذریعے ہم ٹریول کر سکتے ہیں، اور صنعتیں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی کون کون سی ہوتی ہیں۔ اور دوسری وجہ پہ آتے ہیں، کٹنگ آف فارسٹ از آلسو میجر کاز آف پولوشن، کہ جو ہم جنگلات کا جو کٹاؤ کر رہے ہیں وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، اہم وجہ ہے آلودگی کی۔ اب تیسری پہ آتے ہیں، ویسٹ فرام انڈسٹریز اینڈ ہومز آر ناٹ پراپرلی ڈسپوزڈ آف وچ کاز لینڈ اینڈ واٹر پولوشن۔
جو گندگی آتی ہے، فضلہ آتا ہے کدھر سے؟ صنعتوں سے اور گھروں سے، جو کہ ان کو رفع کیا جانے کے لیے جو نظام جو ہوتا ہے وہ صحیح سے ان کو ڈسپوز نہیں کیا جاتا، ان کو صحیح سے ختم نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، ایک تو زمینی اور دوسرا آبی آلودگی کو وہ پیدا کرتے ہیں. Atomic tests in wars are also polluting the environment. ایٹمی جو ہمارے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، تجربات ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ بھی ہمارے جو ماحول ہوتا ہے اس کو گندا کر رہے ہوتے ہیں. کائنڈز آف پولوشن کہ جو پولوشن آلودگی کی اقسام، دیر آر 4 types of pollution: ایئر پولوشن، واٹر پولوشن، لینڈ پولوشن اینڈ نوائز پولوشن. جو آلودگی ہے اس کی 4 قسمیں ہیں. ایئر پولوشن کہتے ہیں ہوا کی آلودگی کو، واٹر پولوشن کہتے ہیں پانی کی آلودگی کو یا آبی آلودگی کو، لینڈ پولوشن کہتے ہیں زمینی آلودگی کو جو زمین پہ ہوتی ہے، اینڈ نوائز پولوشن جو شور کی آلودگی. ایئر پولوشن ہوا کی جو آلودگی، اس کو ہوائی آلودگی کہتے ہیں یا فضائی آلودگی بھی کہتے ہیں. ایئر پولوشن از دا کنٹامنیشن آف ایئر بائی ہارمفل سبسٹانسز. جب ہماری جو ہوا ہوتی ہے وہ مختلف اور مطلب نقصان دہ جو مواد ہوتا ہے اس سے آلودہ ہو جاتی ہے، تو وہ ایئر پولوشن بن جاتی ہے. کس طرح؟ ایئر از دا مکسچر آف گیسز، جو ہوا ہے وہ ہمارا مجموعہ ہے گیسز کا. اینی ایکٹیویٹی دیٹ کاز ڈسٹربنس ان دا کمپوزیشن آف گیسز کین کریٹ ایئر پولوشن. کوئی بھی ایسی سرگرمی جو کہ گیسز کے مرکب میں خلل پیدا کرے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہوائی آلودگی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسموک فرام ٹریفک and burning of fossil fuels such as coal, gas and oil are the main reasons of air pollution. کہ جو دھواں ہماری ٹریفک سے آ رہا ہوتا ہے اور جو فاسل فیولز کہتے ہیں زمین سے نکلنے والے ایندھن، مثلاً کہ کوئلہ ہو گیا، گیس ہو گیا، سب ٹھیک ہے. تو ان کے جلانے سے اب یہ فاسل فیول کون سے ہوتے ہیں؟ کوئلہ ہو گیا، گیس ہو گیا، تیل ہو گیا، اور آر دا مین ریزنز آف ایئر پولوشن. یہ جو ہیں یہ تینوں جو ہیں ایئر پولوشن کی جو بڑی وجوہات جو ہیں یہ تینوں ہیں. اسموک فرام فیکٹریز از آلسو پولوٹنگ دا ایئر. جو ہماری صنعتوں سے دھواں آ رہا ہے، فیکٹری سے آ رہا ہے دھواں، وہ بھی ہماری جو ہوا ہے اس کو گندا کر رہا ہے. برننگ آف فاسل پروڈیوسز اے لاٹ آف آکسائڈس. کہ جو ہمارا جو ایندھن ہمارا جب ایندھن جلا رہے ہیں، مثلاً کوئلہ وغیرہ جب ہم جلاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ جو ہوتی ہیں آکسائڈس پیدا ہوتی ہیں، جو کہ ہماری زندگی کے لیے بھی ہارمفل ہوتی ہیں اور جو ہماری فضا کے لیے بھی آلودہ ہوتی ہیں. کون کون سی آکسائڈس پیدا ہوتی ہیں؟ سلفر آکسائڈس، نائٹروجن آکسائڈ اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پلانٹ یوزز کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ پروڈیوسز آکسیجن. جو پلانٹس ہوتے ہیں، درخت جو ہوتے ہیں، وہ ہمارے ماحول سے کیا کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کو یوز کرتے ہیں اور ہمارے لیے، انسانوں کے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا جو آکسیجن، جب ہم آکسیجن لے رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ پلانٹس بھی ہیں، کہ جتنا ہم زیادہ زیادہ پلانٹس اگائیں گے اتنا ہی اچھا ہمارا آکسیجن لیول بھی ہو. وچ از یوزڈ بائی ہیومن بینگز اینڈ اینیمل، جو کہ انسانوں اور جانور جس کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. ڈیو ٹو کٹنگ آف فارسٹ، جو جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ از انکریزنگ اینڈ آکسیجن از ڈیکریزنگ ان دا ایٹماسفیئر. کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو جنگل بہت زیادہ کٹ رہے ہیں، اس کا کٹاؤ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ہماری جو فضا ہے اس میں جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، اور جو آکسیجن ہے اس کا لیول کم ہو رہا ہے. نیچرل ڈیزاسٹر لائک وائلڈ فائر اینڈ volcanic eruptions are also responsible for air pollution. جو قدرتی آفات ہوتی ہیں، مثلا جنگلات میں جو آگ لگ جاتی ہے خود بخود، یا پھر آتش فشاں کا جو پھٹنا، جو پہاڑ پھٹ جاتے ہیں اور جن سے لاوا نکلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے؟ یہ ہوائی آلودگی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک. Air pollution is harmful for human health and responsible for diseases of lungs, skin and eyes. کہ جو ہوائی آلودگی، فضائی آلودگی ہے، جو وہ کیا کرتی ہے؟ انسانی جو صحت ہے اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور وہ بہت سی جو بیماریاں ان کی ذمہ دار ٹھہرتی ہے، جس طرح مثلاً لنگز، اس کے بعد اسکن کی اور آئیز، آنکھوں کی. ٹھیک ہے. ڈیو ٹو ایئر پولوشن گلوبل وارمنگ از انکریزنگ ڈے بائی ڈے. عالمی جو حرارت بڑھ رہا ہے، ٹمپریچر جو بڑھ رہا ہے، ہماری جو دنیا ہے نا، اس میں جو ہے گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں، کیونکہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ گرمی ہماری جو پورا جو ہمارے گلوب ہے اس میں ٹمپریچر زیادہ ہو رہا ہے، اور جب ٹمپریچر زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو ہماری حفاظتی طے لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے،
اوزون جس کو کہتے ہیں، فضا پوری میں ایک لیئر ہے جس کو کہتے ہیں اوزون، جو کہ ہمیں سورج کی جو شعاعیں، جو خطرناک جو شعاعیں ہوتی ہیں ان سے بچاتی ہے. اس کے جو حرارت جب بڑھ رہی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ ڈیمیج ہو رہی ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اسموک ان ایئر کازز ایسڈ رینز، اور جو ہماری جو اسموک جو دھواں ہماری ہوا میں جا رہا ہے وہ ایسڈ رینز کی وجہ بنتا ہے. ایسڈ رین ہوتی ہے اس بارش کو کہتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے بہت زیادہ، اور اس بارش کے اندر بہت سے کیمیکلز ہوتے ہیں، اور جو صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پلانٹس وغیرہ کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. واٹر پولوشن پہ اب ہم آتے ہیں، یہ دوسری ٹائپ ہے. واٹر پولوشن کہتے ہیں پانی کی آلودگی کو یا آبی آلودگی. آل لیونگ تھنگ نیڈ واٹر ٹو اسٹے الائیو. سب جو زندہ چیزیں ہیں ان کو پانی ضرورت ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے. دا مین فریش واٹر ریسورسز انکلوڈ رین، ریورز، لیکس اینڈ اسٹریمس. جو پانی کے جو مین جو ذرائع ہیں وہ ہیں بارش، دریا یا پھر ندی. when harmful substances get into the water it becomes polluted and does not remain fit for drinking and domestic purpose. نقصان دہ جو سبسٹانسز ذرائع جب ہم پانی میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ پانی کو گندا کر لیتے ہیں، اور وہ پانی جو ہے وہ ہمارے پینے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور نہ ہی ان کو گھریلو استعمال کے لیے وہ استعمال ہو سکتا ہے. واٹر بیکمس polluted in many ways. جو پانی ہے وہ بہت ہی طریقوں سے گندا ہو سکتا ہے. It is affected by pollutants that come mainly from industries, farms, sewage system. It is affected by pollutants. یہ کس جو pollutants کہتے ہیں کہ جن سے pollution پھیلتی ہے، وہ جو چیزیں جو آلودہ کرتی ہیں ہمارے ماحول کو، تو اس کو ہم pollutant کہتے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پلوٹنٹ جو کہ کس سے آتے ہیں، ہماری سنتو سے آتے ہیں، فارمز جو کہ جانوروں وغیرہ کے جو باڑے وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو نکاسی کا نظام ہو گیا، اس کے بعد ہماری جو گھروں اور جو سنتوں سے جو ہمارا جو گندا پانی وغیرہ ہوتا ہے یہ ان کو کیا کر دیتے ہیں، وہ دریاؤں میں نکال دیتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتی ہے، ہماری آبی آلودگی ہوتی ہے. Another pollutant of water is oil. اب جو ہے ایک اور جو ہے پانی کو گندا کرنے کے لیے آلودہ جو پانی جس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ہے آئل. آئل کس طرح ہوتا ہے کہ جو ہمارے آئل ٹینکرز جو ہوتے ہیں ان سے جو آئل گر جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جو سی واٹر جو ہوتا ہے، یہ سمندری جو پانی ہوتا ہے، اس کو گندا کر لیتا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے آبی مخلوق کے لیے. جو مطلب پانی کے اندر چیزیں رہتی ہیں، مچھلیاں وغیرہ، سمندری مخلوق جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کس طرح نقصان دہ ہوتا ہے کہ یہ نا جب آئل اس سے نکلتا ہے ٹینکر وغیرہ سے تو یہ ایک تہہ بنا لیتا ہے جس کی وجہ سے جو پانی کے اندر رہنے والی جو چیزیں وہ سانس نہیں لے سکتی. اب ہم آ جاتے ہیں اگلی لائن پہ. پیپل یوز دا واٹر آف ریورس. جو لوگ جو ہیں وہ پانی استعمال کرتے ہیں دریاؤں کا، اور اینیملز ڈرنک واٹر فرام ریورس. اور جو اینیمل جانور ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، دریا کے پانی کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پلوٹنٹ water contain chemicals, bacterias and other substances. جو polluted water جو گندا پانی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ مختلف جو ہے کیمیکلز اور بیکٹیریاز وغیرہ کو اپنے ساتھ وہ لے کر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بیمار ہو سکتے ہیں. The polluted water can cause diseases. جو گندا پانی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے یا وجہ بنتا ہے ان کی. واٹر پولوشن از ویری ڈینجرس فار واٹر اسپیشیز. اور جو آبی جو آلودگی ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے پانی کی مخلوق کے لیے. لینڈ پولوشن کہتے ہیں زمینی آلودگی کو اور اس کو بری آلودگی بھی کہتے ہیں. لائک ایئر اینڈ واٹر، لینڈ از آلسو پولوٹیڈ. کہ جیسا کہ ہوا اور پانی، اسی طرح جو ہماری زمین ہے وہ بھی گندی ہوتی جا رہی ہے. کس طرح ہیپس آف گاربیج اینڈ ٹریش، اوور یوز آف پیسٹیسائڈز اینڈ کیمیکلز اینڈ امپراپر ڈسپوز آف سیویج آر دا مین کازز آف لینڈ پولوشن. کہ جو کوڑا کرکٹ کا جو ڈھیر ہے اور اس کے علاوہ کچرا ہو گیا ہمارا، اور ضرورت سے زیادہ کیڑے مار ادویات اور کیمیکلز ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا گھریلو جو گندا پانی ہوتا ہے جس میں کوڑا کرکٹ وغیرہ سب شامل ہوتا ہے، اس کو صحیح سے ہم اس کا نکاس، اس کو دور کرنے کا جو نظام ہوتا ہے اس کو صحیح کر کے اس کو دور نہ کرنا، ان سب کی وجہ یہ جو سب ہیں یہ زمینی آلودگی کا باعث بن رہی ہے. ہیپس آف گاربیج آر دا ہاؤس آف فلائز اینڈ ماسکیٹوز. یہ جو کوڑا کرکٹ کے جو ڈھیر ہوتا ہے، کچرے کا جو ڈھیر ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، مکھیاں اور مچھروں کا گھر ہوتا ہے. heaps of garbage contain germs. اور یہ جو کوڑا کرکٹ کا جو ڈھیر ہوتا ہے یہ جراثیم وغیرہ اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں
Flies and mosquitoes carry these germs with which causes many diseases. اور جو مکھیاں وغیرہ کیونکہ ادھر ہی ہوتے ہیں مکھیاں مچھر، تو یہ کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ مختلف جراثیم کو لے کے آتے ہیں اور یہ کیا بہت سی بیماریاں کی وجوہات بنتے ہیں، بہت سی بیماریوں کے وجوہات بنتے ہیں. If small amount of pesticide is left on fruits vegetables they are very dangerous for people who eat them. کہ اگر چھوٹی سی بھی پیسٹیسائڈ جو کیڑے مار ادویات کی چھوٹی سی بھی اماؤنٹ اگر فروٹ اور یا پھر ویجیٹیبل پہ رہ جائے تو یہ جو ہم لوگ جو کھاتے ہیں، جو لوگ جو کھاتے ہیں یہ چیزیں، ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. نوائز پولوشن کہتے ہیں شور کی آلودگی یا صوتی آلودگی بھی اس کو کہتے ہیں. لاؤڈ ساؤنڈز کاز نوائز پولوشن، اونچی آوازیں جو ہیں وہ شور کی آلودگی پیدا کرتی ہیں. پریشر ہارنز آف وہیکلز اینڈ ہائی والیوم آف اسپیکر کین کاز ہیئرنگ لاس. اٹ آلسو کاز اریٹیشن. کیا ہے کہ جو اونچی آواز جو ہیں ہارنز جو ہوتے ہیں گاڑیوں کے، ان کا جو اونچی آواز والے جو ہارنز ہوتے ہیں وہ، اور اسپیکرز میں جو اونچا والیوم ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایک تو نوائز پولوشن کاز کرتے ہیں، وجہ بنتے ہیں، اور اسی کی جب نوائز پولوشن کی وجہ سے ہمارے جو سماعت کا سننے والا جو نظام ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور ہم اس کو کھو بھی سکتے ہیں. اور اٹ آلسو کازز اریٹیشن، اور یہ نا تنگی بھی پیدا کرتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں میئرز ٹو ریڈیوس پولوشن، آلودگی کو کم کرنے کے اقدامات. یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں کہ آلودگی وجہ کی کن کن وجوہات کی بنا پر آلودہ ہوتا ہے ہمارا ماحول. اب ہم یہ پڑھ لیں کہ ان کو ہم کم کس طرح کر سکتے ہیں. تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پولوشن ان انوائرمنٹ کین بی ریڈیوسڈ ان مینی ویز. جو ہمارے ماحول میں آلودگی ہے وہ بہت سے طریقوں سے ختم ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے. پہلا جو ہے اس میں فارسٹ شوڈ ناٹ بی کٹ، نیو پلانٹ شوڈ بی پلانٹیڈ. جو ہمارے جنگلات ہیں وہ نہیں، ان کو کاٹنا نہیں چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اور نئے پلانٹس اگانے چاہیے. انٹریٹڈ سیویج شوڈ ناٹ بی ڈمپڈ ان ریورز ان اوشنز. جو غیر عمل شدہ جو ہمارا گند ہوتا ہے اس کو ریور مطلب دریا وغیرہ میں اس کو نہیں پھینکنا چاہیے. پہلے مطلب الگ الگ کر لیں. جس طرح فرض کریں ہمارے گند میں پلاسٹک بوٹلز اور یہ سب ہوتے ہیں تو ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو الگ الگ کریں، اس کے بعد ان کو ہم اچھے طریقے سے ڈسپوز کر رہے ہیں. تیسرا ہے وی شوڈ ناٹ یوز دا ویہیکلز ود ایگزاسٹ اسموک. ہمیں جو گاڑیاں جن کا سے دھواں نکلتا ہے وہ ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. پبلک ٹرانسپورٹ شوڈ بی پریفرڈ، اور ہمیں ترجیح دینی چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ کو. پبلک ٹرانسپورٹ کہتے ہیں یہ بسیز ہوگی، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ بسیز میں بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. جب ہم لوگ الگ الگ گاڑی میں بیٹھیں گے تو اس طرح زیادہ دھواں آئے گا اور اس کی وجہ سے پولوشن زیادہ ہوگی. اسموک فرام انجنز ان فیکٹریز شوڈ بی فلٹر. جو اسموک جو دھواں ہمارے انجن سے نکل رہا ہوتا ہے، انجنز گاڑیوں کے انجن ہو گئے، اسی طرح بڑے بڑے جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کا اتنا بڑا، جس طرح ٹرین کا انجن ہوتا ہے اور یہ وہ ان سب کے یہ جو انجن ہوتے ہیں اور جو صنعتوں کا جو دھواں ہوتا ہے یہ شوڈ بی فلٹر. یہ ان کو صاف کرنا چاہیے تھوڑا سا، ان سے جو کیمیکلز وغیرہ ہیں ان کو پہلے فلٹر کر لینا چاہیے ہوا میں چھوڑنے سے پہلے. گورنمنٹ شوڈ یوز سیف میتھڈ ٹو ٹریٹ ڈومیسٹک سیویج اینڈ ویسٹ آف فیکٹریز. جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی اچھے اور طریقے بتائے کہ ہم لوگ کس طرح یہ جو گھریلو جو ہمارا گند ہے اور جو فیکٹریز کا جو گند ہے، جو فضلہ ہے جو فیکٹریز کا، ان کو ہم کس طرح ان کے ٹریٹ کر سکیں، ان کے ساتھ ان کے جو مطلب ان کو کس طرح صاف وغیرہ کر سکیں. the things that can be reused should not be thrown away. جو بھی چیزیں جو ہم واپس استعمال کر سکتے ہیں ان کو پھینکنا نہیں چاہیے. جیسے پلاسٹک بوٹلز جو ہوگی ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ مطلب پھینکے نہ بلکہ ان کو ری یوز ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر جو پیپر وغیرہ ہو گیا یہ بھی ری یوز ہو سکتے ہیں. اب ہم اس کے بعد پیسٹیسائڈ شوڈ بی اوائڈیڈ. جو پیسٹیسائڈ کیڑے مار ادویات ہوتی ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. لاؤڈ پریشر ہارنز شوڈ بی اوائڈیڈ. جو اونچی آواز والے جو ہارنز ہیں ان سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور میوزک شوڈ ناٹ بی لسن ان ہائی والیوم. جو میوزک ہے وہ ہمیں اونچی آواز میں سننا نہیں چاہیے، بلکہ میوزک جو ہے وہ ہمیں سننا ہی نہیں چاہیے، آہستہ آواز میں بھی نہیں سننا چاہیے کیونکہ وہ حرام ہوتا ہے. بایو ڈیگریڈیبل اینڈ نان بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلس. بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلس کہتے ہیں کہ وہ مٹیریل جو کہ مائکرو آرگنیزم جو کہ ہوتے تو لیونگ تھنگ ہی ہیں،
لیکن جس طرح فرض کرو اس میں نا جراثیم وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں جو کہ وہ کھا لیں، جراثیم وغیرہ کھائیں اور اس کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں، ان والی چیزوں کو ہم کہتے ہیں بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلس. اور جو کہ جراثیم وغیرہ کے کھانے سے ختم نہ ہو ان کو کیا کہتے ہیں نان بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلس. اب ہم چلیں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں. The materials which are decomposed by microorganisms are called biodegradable materials. Food items, papers, clothes, and animal dungs are some example of such materials. کہ وہ مٹیریل وہ چیزیں جو کہ ڈیکمپوز ہو جائیں، جو کہ ختم ہو جائیں، کس سے مائکرو آرگنیزم جن کو ختم کر سکیں ان کو کیا کہتے ہیں ہم بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلس کہتے ہیں. اور اس میں شامل کیا ہے فوڈ آئٹمس، مطلب یہ جو آپ کو پتا ہے نا یہ گل سڑ جاتی ہیں سبزیاں وغیرہ آپ رکھیں پیپر وغیرہ اگر باہر پر پڑے رہیں، اور یہ جو کپڑے ہو گیا یا پھر یہ جو جانوروں کا گوبر وغیرہ یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مائکرو آرگنیزم ان کو ختم کر دیتے ہیں. مائکرو آرگنیزم کین ناٹ بریک ڈاؤن آل مٹیریلز، لیکن مائکرو آرگنیزم بھی سب مٹیریل جو ہے سب چیزوں کو وہ توڑ نہیں سکتے. دا مٹیریل وچ کین ناٹ بی بروکن ڈاؤن انٹو ا سمپلر compounds by microorganisms are called non biodegradable materials. وہ مٹیریل جن کو مائکرو آرگنیزم جو ہیں وہ چھوٹے سمپلر کمپاؤنڈز میں نہ توڑ سکیں ان کو کیا کہتے ہیں نان بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلز. شاپنگ بیگز، پلاسٹکس، ربر تھنگس میڈ آف گلاس، سینڈ، سیمنٹ are some of its example. شاپنگ بیگز ہو گئے کیونکہ وہ بھی پلاسٹک سے بنتے ہیں، پلاسٹک ہوگی، ربر ہوگی، اس کے بعد گلاس سے بنی ہوئی چیزیں یا پھر ریت اور سیمنٹ وغیرہ سے جتنے بھی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ جو ہوتی ہیں ان کو مائکرو آرگنیزم نہیں توڑ سکتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پلاسٹک وغیرہ کا خصوصاً استعمال، کیونکہ سیمنٹ وغیرہ تو ہم لوگ اس کا زیادہ استعمال نہیں کرتے لیکن جو پلاسٹک ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے. اور شاپنگ بیگس تو ہمیں چاہیے کہ ان کا کم سے کم یوز کریں اور اگر ہو سکے تو اس کو ہم چھوڑ ہی دیں. تو چلیں آج کے ہمارے چیپٹر کی ریڈنگ ختم ہوتی ہے. سب بچوں نے اچھے سے تیار کر دینی ہے اور اللہ حافظ.